سر میں نا اصل میں غامدی صاحب کی نا وہ میں جو سیریز تھی 23 اعتراضات والی وہ سنی تھی. اس میں نا مسئلہ تکفیر تھا، اس پہ کچھ اشکالات تھے جو میں سمجھ نہیں پایا، یا مطلب کوئی مجھے اتنے جامع نہیں لگے، تو ان پہ بات کرنی تھی میں نے. جی جی، آپ سوال کر لیں آپ. تو سر وہ تھا، وہ جو آپ نے غامدی صاحب نے 4 کیٹیگریز بنائی تھی، ان میں ایک یہ تھی کہ جو کروڑوں مطلب عیسائی وغیرہ یا ہندو وغیرہ یا یہ سارے ہیں تو نہ تو اقرار کرتے ہیں اسلام کا اور نہ اسلام کا انکار کرتے ہیں. ان کی بات تھی کہ ہم انہیں بھی کافر نہیں کہہ سکتے، اور اس کے دلائل میں یہ کہا تھا کہ جیسے قرآن پاک میں تھا کہ انہوں نے ڈائریکٹ انکار کیا تھا، کفر کر لیا تھا، تو انہیں کافر کہا گیا تھا. لیکن سر وہاں پہ بھی ہمیشہ یہ ہوا تھا کہ ان کے لیڈران کرتے تھے قوم کے انکار وغیرہ، یا کوئی ان کے مطلب عقل مند لوگ آ کے انکار کرتے تھے. تو جو عام لوگ ہوتے تھے وہ تو صرف انہیں فالو ہی کرتے تھے. تو آج بھی ایسا ہی ہے کہ ہر مذہب میں کچھ نہ کچھ عقل مند لوگ جو ہیں وہ تو انکار کر رہے ہیں اسلام کا بڑھ کے آگے، اور باقی جو عام لوگ ہیں وہ تو صرف انہیں فالو کرتے ہیں. تو ان پہ ہم پوری قوم پہ پھر کیوں نہیں کفر کا اطلاق کر سکتے؟ اگر میں آپ کا سوال صحیح سمجھا ہوں تو وہ یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن لوگوں پر حق واضح ہوا تھا وہ تو ان کے لیڈران تھے، اور عام لوگ تو ان کو فالو کرتے تھے. اگر عام لوگوں کو فالو کرنے کے نتیجے میں کافر قرار دیا گیا، اگرچہ آپ کے مطابق ان پر حق واضح نہیں ہوا تھا، تو اسی اصول کی ایکسٹینشن کر کے ہم آج کے دور میں وہ لوگ جو انکار کر رہے ہیں ان پر اس کا اطلاق کر دیں. کیا میں آپ کا سوال درست سمجھا ہوں؟ جی سر بالکل یہی تھا کہ مطلب اس ٹائم بھی عام لوگ اسی طرح کے تھے، اور آج بھی ان کی عقل محدود ہی ہوتی ہے. ٹھیک، بالکل بات. اگر میں آپ کا سوال درست سمجھا ہوں تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے جس وقت حق کو پیش کیا، حق کو پیش کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں جو لوگ موجود تھے، چاہے وہ خاص ہوں یا عام، انہوں نے عملاً کیا رویہ اختیار کیا؟ اگر انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کے اس جگہ پر موجود ہونے کے بعد اور خدا کی مائیت کے ظہور کے بعد آپ کا انکار کیا، تو اس انکار کی بنیاد کیا ہے؟ اس انکار کی بنیاد جو لیڈروں کیا ہوگی وہی عام لوگوں کیا ہوگی. یعنی عام لوگ فالو کرتے ہیں، وہ فالو کسی وجہ سے کرتے ہیں. یعنی عام آدمی شرک کرتا ہے، عام آدمی کفر کرتا ہے، عام آدمی جھوٹ بولتا ہے، عام آدمی چوری کرتا ہے، تو اس کا کوئی ریزن ہوتا ہے اس کے نزدیک جس کی بنیاد پر وہ یہ کام کر رہا ہوتا ہے. تو ان لیڈروں پر اور ان لوگوں کے درمیان پیغمبر نے اتمام حجت کیا. ان میں سے کسی کو کوئی اشکال تھا، کوئی اضطراب تھا، کوئی سوال تھا، تو وہ پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہو کر پیش کرتے کہ جی ہم تو ان کی تقلید کر رہے ہیں، اور تقلید اس بنیاد پر ہے. آپ کی جو بات ہے ہم اس کو اس لیے رد کرتے ہیں. وہ عام لوگ اپنے لیڈروں کے کہنے پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لڑنے کے لیے برسر پیکار ہوئے. اس برسر پیکار ہونے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ عام آدمی جس وقت اس کی گردن پر تلوار بھی آ جائے اور وہ کہے کہ میں بات سننے کو تیار ہوں، تو آپ نے اس کو موقع دینا ہے اور آپ نے اس تک بات پہنچانی ہے، اور آپ اس پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. تو ان لوگوں نے جو فالو کر رہے تھے، فالو کرنے کے بعد اس حق کو جو ان کے سامنے، ان کے لیڈروں کے سامنے آ چکا ہے، اس کو ماننے کی کوشش کی. وہ جو لیڈر ہیں وہ بھی تقلید کر رہے تھے اپنے آبا کی. اس کو قرآن مجید نے بیان کیا کہ قیامت کے دن جب پیش کیا جائے گا ان لوگوں کو تو یہ کہیں گے کہ ہم تو اپنے بڑوں کی بات مانتے تھے. تو قرآن نے کیا کہا؟ لو کننا نسمع و ناقل، اگر یہ سنتے اور غور فکر کرتے تو یہ بات کبھی نہ کہتے. تو ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے آزادی کے ساتھ اس امتحان میں شریک کیا ہے. یہ ہم ہیں جو اپنے پیروں میں وہ بیڑیاں پہن لیتے ہیں جس کے نتیجے میں حق بات کو سمجھنے سے انکار کر دیتے ہیں. تو اللہ کے پیغمبر کی موجودگی میں اتمام حجت ہوتا ہے. حجت تمام ہوئی، اس کے وجود سے حجت تمام ہو جاتی ہے. وہ کو گھر گھر جا کے دستک نہیں دیتا، وہ گرد و پیش کی ریاستوں میں ایک فرد کے پاس جا کر گفتگو نہیں کرتا. اس کا وجود ہوتا ہے اتمام حجت. اس کا دعویٰ آپ سوچیں، یہ کوئی معمولی دعویٰ ہے؟ یعنی 1400 سال گزر گئے، آپ نے دیکھا کہ کوئی شخص اس اعتماد سے کھڑے ہو کر آئے کہ مجھے خدا نے بھیجا، یہ خدا کی کتاب ہے، آؤ میں خدا کی کتاب تمہیں پڑھ کے سناتا ہوں،
تمہارا کوئی سوال ہے اس کا جواب دیتا ہوں، یہ مان لو، ورنہ اس کے بعد تمہارا یہ انجام۔ اتنا بڑا کام ہوا ہے اللہ کے پیغمبر کے عہد کے اندر، اور اس میں ہر شخص کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ اللہ کی پیغمبر کی بارگاہ میں حاضر ہو، اور اگر اس کا کوئی عذر ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی تردد ہے، کوئی اشکال، ابہام، سوال، اضطراب ہے، تو آپ کی بارگاہ میں رکھے۔ تو عام لوگ یقیناً تقلید کرتے ہیں، اس تقلید کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ قرآن نے اس کو چیلنج کیا ہے، اور اس بنیاد پر قیامت میں جو مواخذہ ہونا اس کے اندر کوئی استثناء نہیں دیا۔ تو یہ ہے اصولی بات۔ آج کے دور میں جو لوگ موجود ہیں، وہ عام لوگ ہوں یا خاص لوگ، کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ ان پہ اتمام حجت نہیں ہو رہا۔ اللہ کے پیغمبر اس خبر کو عالمی سطح تک پہنچا کے دنیا سے رخصت ہو گئے، ممکن ہے اتمام حجت ہو رہا ہو، ہم یہ نہیں کہتے کہ ان پر اتمام حجت نہیں ہو رہا۔ کس پر ہو گیا ہے اس کا فیصلہ کرنے کی صلاحیت میرے اور آپ کے پاس نہیں ہے۔ اللہ کی نظر میں تو آج بھی لاکھوں کروڑوں لوگ کافر ہوں گے، یہ مجھے کیا پتا کہ کس شخص کے سامنے حق واضح ہو گیا، کس نے قرآن مجید پڑھا، کس نے جانتے بوجھتے ان کا انکار کیا۔ تو کفار تو آج بھی موجود ہوں گے، میں فیصلہ نہیں کر سکتا کہ عند اللہ کون کافر ہے۔ تو میں کیا کرتا ہوں، میں جو شناخت وہ بتاتے ہیں اس کے مطابق ان پر حکم لگاتا ہوں، اور پھر ان کے جو نظریات ہیں اس پر اپنے علم کی حیثیت سے تنقید کرتا ہوں کہ بھئی یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، دیکھو مسلمان کہتے ہوئے کفر کر رہا ہے، دیکھو مسلمان کہتے ہوئے شرک کر رہا ہے، دیکھو مسلمان کہتے ہوئے بدعات پر کو اپنائے ہوئے ہے۔ یہ شخص اپنے آپ کو غیر مسلم کہتا ہے، تو وہ شخص خود اس دائرے میں کھڑا ہے۔ کتنے ہی مسلمان ہوں گے قیامت کے دن جو کافروں کی فہرست میں کھڑے ہوں گے، اس میں کوئی شبہ تردد کی بات نہیں۔ قرآن مجید نے خود بتا دیا وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ تو شریعت کے ماننے والوں کو کہا ہے کہ یہ جو فیصلہ نہیں کرتے اللہ کی شریعت کے مطابق، یہ اللہ کی نظر میں کافر ہیں۔ تو اتمام حجت آج بھی ہو رہا ہے، اللہ کی نظر میں آج بھی بہت سارے مستکبرین اور کفار موجود ہوں گے۔ میرے پاس وہ صلاحیت نہیں ہے کہ میں کسی فرد کے دل کے اندر جھانک کر یہ فیصلہ کر دوں۔ پیغمبر کی موجودگی میں خدا یہ فیصلہ کرتا ہے، اور وہاں پر بھی خدا یہ کہتا ہے کہ جس شخص کے بارے میں فیصلہ ہو رہا ہے وہ اگر اپنے تردد اور اضطراب کا اظہار کر دے، وہ عام ہو یا خاص، تو پھر اس تک دعوت پہنچائی جائے گی، پھر اس سے بات کی جائے گی۔ تو یہ ہے پوری بات۔